اے میرے حبیب کہو من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جملہ اگر نہ کہا ہوتا کہ شیعہ حضرات سیکھ کہتے ہیں تو شاید انہیں الجھن نہ ہوتی، شاید ان کی بات قابل قبول ہو جاتی، مگر میں بھی مولانا کا شکریہ ادا کروں گا کہ مولانا ہماری محبت میں آپ نے خود کو مشکل میں ڈال دیا۔ آپ وہی ترجمہ کرتے جو آپ کو صحیح لگا تھا کہ مولا کا معنی دوست کے نہیں ہے، مولا کا معنی سرپرست کے ہے۔ ہم بھی 1400 سال سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ نبی سرپرست بنا کر گئے۔ پھر انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ شیعہ حضرات بھی صحیح کہتے ہیں تو اب ان کے اوپر کوئی 20 کلپ تو میں دیکھ چکا ہوں ان کی مخالفت میں، جو انہی کے عزیزوں نے، انہی کے بھائیوں نے، ہم مسلمانوں کے علماء نے بیان کیے ہوئے ہیں، اور جو بہت سارے دلائل ان کو دیے ہیں، رد کیا ہے ان کی بات کو۔ اس میں سے ایک بات یہ کی کہ آپ نے بعد والا فقرہ نہیں پڑھا، کیا لکھا ہے غدیر کے خطبے میں، نبی نے کیا فرمایا جب کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، من کنت مولا فعلی المولا، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ عبارتیں مختلف ہو سکتی ہیں، میں جس جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو آپ نے بعد والا جملہ نہیں فرمایا، نہیں سنا؟ انہیں جواب دے رہے ہوں اللہم وال من والا وعاد من عادا، یا اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ تو مولانا کو جواب دیتے ہوئے ایک عالم دین کہہ رہے ہیں کہ بعد والا جملہ پہلے والے جملے کی تشریح کر رہا ہے۔ بعد والے جملے میں اللہ سے دعا مانگ رہے نبی کہ یا اللہ، نبی دعا مانگ رہے یا اللہ جو اس سے دوستی کرے وہ تو بھی اس سے دوستی کر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مولا یعنی دوست، مولا یعنی دوست۔ بعد میں نبی نے کہا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے تو بھی اس سے دوستی رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ میں نے کہا بھائی بعد والا جملہ تو تم نے پڑھ لیا، اس جملے سے پہلے والا جملہ بھی تو پڑھو۔ اس میں نبی نے کیا کہا ہے؟ اس میں نبی نے کہا ہے الستو اولا من انفسکم، میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ بس جو اس کا معنی ہے وہی مولا کا معنی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔